اللہ کریم جل جلالہ سورۃ بقرہ آیت نمبر 261 میں ارشاد فرماتا ہے مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ، ان لوگوں کی مثال جو اپنے مال اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، کمثل حبۃ، اس دانے کی طرح ہے، انبتت سبع سنابل فی کل سنبلۃ مئۃ حبہ، جس دانے نے 7 بالیاں اگائیں، ہر بالی میں 100 دانے ہیں۔ واللہ یضاعف لمن یشاء، اور اللہ اس سے بھی زیادہ بڑھائے جس کے لیے چاہے۔ واللہ واسع علیم، اور اللہ وسعت والا، علم والا ہے۔ راہ خدا میں خرچ کرنے والوں کی فضیلت اس آیت کریمہ میں ایک مثال کے ذریعے بیان فرمائی گئی ہے۔ وہ مثال یہ بیان فرمائی کہ جیسے کوئی آدمی زمین میں ایک دانہ گندم کا ڈالتا ہے، وہ ایک دانہ زمین میں جاتا ہے، زمین میں جانے کے بعد کچھ ہی عرصے کے بعد جب وہ دانہ باہر نکلتا ہے تو اس ایک دانے کے ساتھ 700 دانے نکلتے ہیں۔ 700 دانے وہ ایک دانہ لے کر آتا ہے۔ تو اسی طرح جو اللہ کے راستے میں اپنا مال خرچ کرتا ہے تو وہ 1 روپے نہیں بلکہ 1 روپے تو خرچ گویا کیا تو 1 روپے کے بدلے اسے 700 گنا زیادہ ثواب ملتا ہے۔ اور اسی پر بس نہیں، فرمایا واللہ یضاعف لمن یشاء، اللہ جس کے لیے چاہے اس میں بھی اضافہ فرمائے، جس کے لیے چاہے 700 گنا سے بھی زیادہ بڑھا دے۔ 700 گنا تو ایک عام ثواب ہے جو بندہ اللہ کے راستے میں اپنا مال اخلاص کے ساتھ خرچ کرتا ہے۔ آپ دیکھیے بظاہر دانہ جو کسان زمین میں ڈالتا ہے وہ بوریاں خالی کر لیتا ہے، ایسے ہی ہوتا ہے، بوریاں دانوں کی، بیج کی بوریاں خالی کر لیتا ہے، لیکن حقیقتاً کیا ہوتا ہے، بوریاں تھوڑی سی خالی کرتا ہے لیکن جب کچھ عرصے بعد اس کا نتیجہ نکلتا ہے تو کتنی بوریاں وہ بھر لیتا ہے دانوں سے۔ اور پھر ایک اور بات پر غور کیجئے، زمین میں بیج ڈالنے کے بعد فوراً دانہ نہیں نکلتے، فوراً 700 دانے نہیں نکلتے، لیکن جو اللہ کے راستے میں بندہ مال خرچ کرتا ہے، ادھر خرچ کرتا ہے ادھر اسے ثواب مل جاتا ہے۔ اللہ کی رحمت سے کوئی بعید نہیں کہ بندہ نیکی کا ارادہ کرے، مال خرچ کرنے کا ارادہ کرے، اللہ ارادے پر، اس بندے کی نیت پر بغیر خرچ کیے اسے اتنا ثواب عطا کر دے۔ بنی اسرائیل کا ایک شخص اپنی قوم کی قحط سالی کو دیکھ کر بڑا پریشان ہوا، جا رہا تھا، راستے میں اس نے ریت کا ایک ٹیلا دکھا تو کہا کہ کاش میرے پاس اگر یہ آٹا ہوتا اتنا ٹیلے جیسے اتنا تو میں غریبوں میں تقسیم کر دیتا، اپنی قوم میں تقسیم کر دیتا۔ اللہ کریم نے اس وقت کے نبی علیہ السلام کی طرف وحی فرمائی کہ اس بندے کو کہہ دو کہ ہم نے تمہاری اس نیت پر تمہارا اتنا آٹا تقسیم کرنے کا ثواب عطا کر دیا۔ تو اللہ کی رحمت بہت بڑی ہے۔ تو اس لیے راہ خدا میں دینے سے کبھی بھی انسان کو بخل نہیں کرنا چاہیے، کنجوسی نہیں کرنی چاہیے۔ انسان دیتا وہی ہے جو اس کے پاس ہوتا ہے، ٹھیک ہے، انسان وہی دیتا ہے جو اس کے پاس ہوتا ہے۔ مال ہے تو انسان مال دے گا، اور یہ جو دینے کی صفت ہے یہ رب کی صفت ہے۔ دینے کی صفت کس کی ہے؟ رب تعالیٰ کی صفت ہے۔
جو بندہ اس صفت کو اختیار کرتا ہے، دینا شروع کر دیتا ہے، پھر وہ جو کچھ دیتا ہے اسے وہی ملنا شروع ہو جاتا ہے۔ دولت دیتا ہے، دولت ملنا شروع ہو جاتی ہے۔ وقت دیتا ہے، وقت میں برکت ملنا شروع ہو جاتی ہے۔ کسی کو عزت دیتا ہے، عزت میں اضافہ ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ کسی کو علم دیتا ہے، اللہ اس کے علم میں اضافہ کرنا شروع کر دیتا ہے۔ ٹھیک ہے؟ تو انسان کے پاس جو کچھ ہوتا ہے وہی دیتا ہے۔ کم ظرف آدمی نہیں دیتا، نہیں ملتا۔ کنجوس نہیں دیتا، نہیں اسے ملتا۔ سخی آدمی دیتا رہتا ہے، رب تعالیٰ اسے اور عطا کرتا رہتا ہے۔ اب دیکھیے دنیا کے اندر اگر آپ غور کریں گے، زیادہ پیسے والا جو بندہ ہوتا ہے عموماً وہ زیادہ دیتا ہے، جبھی اسے ملتا رہتا ہے۔ اور جو زیادہ پیسے والا نہیں دیتا، کنجوسی کرتا ہے، غریبوں کا حق نہیں دیتا، وقت ایک ایسا آتا ہے کہ اس سے مال لے لیا جاتا ہے، رب تعالیٰ کسی اور کو عطا کر دیتا ہے۔ اللہ کا اس بات پر شکر ادا کرنا چاہیے کہ رب نے مجھے دینے والا بنایا ہے۔ کتنوں کی روزی اللہ میرے ہاتھوں کے ذریعے پہنچا رہا ہے، ورنہ رب اس بات پر قادر ہے کہ رب تعالیٰ میری بجائے کسی اور کو منتخب کر لے۔ تو آپ اگر کسی غریب کو دیتے ہیں، آپ جناب مسجد میں دیتے ہیں، مدرسے میں دیتے ہیں، کسی بھوکے کو کھانا کھلاتے ہیں، تو اس پر فخر نہیں ہونا چاہیے، بلکہ رب کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ میرے مالک تیرا شکر ہے، تو نے مجھے اس قابل بنایا، اس قابل سمجھا کہ میں تیری مخلوق کو تیرا رزق پہنچانے کا وسیلہ بن رہا ہوں۔ یہ اللہ کی تقسیم ہے۔ کسی کو غریب بنایا، کسی کو امیر بنایا، کسی کو متکبر بنایا، کسی کو اللہ نے عاجز بنایا، کسی کو اللہ نے بادشاہ بنایا، کسی کو فقیر بنایا۔ وہ کب بادشاہ کو فقیر بنا دے، مزدور کو سیٹھ بنا دے، کون ہے اسے روکنے والا؟ کب عزت والے کو ذلیل کر دے، ذلیل کو عزت والا کر دے۔ آج سوشل میڈیا پر آپ ٹرین بنا کر جس کی عزت کو آپ نیلام کر رہے ہیں، تو آپ کو ڈرنا چاہیے۔ رب تعالیٰ کبھی آپ کو اس جگہ پر کھڑا نہ کر دے۔ اور ایسا ہوتا ہے آج جو کسی کے خلاف ٹرین چلا رہے ہیں، وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ لوگ انہی کے ٹرین چلا رہے ہوتے ہیں۔ یہ دیکھی بھالی باتیں ہیں۔ تو لہٰذا دنیا کی رنگینیوں میں مگن ہو کر کسی کی عزت کو خراب کرنا یہ عقل مندی نہیں۔ راہ خدا میں خرچ کیجئے، اس یقین کے ساتھ خرچ کیجئے، اس اعتقاد کے ساتھ خرچ کیجئے کہ میرا ہے کیا، دیا رب نے ہے، رب کا دیا رب کے بندوں کو دے رہا ہوں، میرا اپنا ہے کیا۔ عزت بھی اگر آپ کسی کو دیتے ہیں تو رب نے آپ کو عزت والا بنایا تو عزت دیں گے آپ، ورنہ کم ظرف آدمی کبھی کسی کو عزت نہیں دیتا۔ اچھا جناب، اس آیت میں خرچ کرنے کا مطلقاً ارشاد فرمایا گیا۔ اب خرچ کرنا مال کے اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو دو طرح کا ہوتا ہے۔ ایک خرچ کرتا ہے بندہ مال واجب کے طور پر، جیسے زکوٰۃ اس پر واجب ہوتی ہے، صدقہ فطر اس پر واجب ہوتا ہے، اس طور پر مال خرچ کرتا ہے۔ قربانی کے دن آتے ہیں تو قربانی اس پر واجب ہوتی ہے تو یہاں پر مال خرچ کرتا ہے۔ حج اس پر فرض ہوتا ہے، اس پر اپنا مال خرچ کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور ایک ہوتا ہے نفلی طور پر۔ نفلی طور پر کسی بھی وقت بندہ خرچ کر سکتا ہے، کسی وقت بھی آپ چاہیں مسجد میں دے دیں، مدرسے میں دے دیں، کسی یتیم کو دیں، غریب کو دیں، اپنے پڑوسی کو دیں، آپ مسافر کو کھلائیں، آپ مہمان کو کھلائیں، سارا نفلی چیزیں ہیں اور اچھی چیزیں ہیں۔ بلکہ کوشش کیا کریں جمعہ کے دن لازمی اللہ کے راستے میں کچھ نہ کچھ خرچ ضرور کیا کریں، چاہے 10 روپے ہی صحیح، 5 روپے کا سکہ ہی صحیح، ضرور خرچ کرنے کی عادت بنائیں۔ یہ بزرگ یہاں موجود ہیں، میں نے بچپن میں خاص طور پر دیکھا ہے کہ اس وقت مسجد میں جو جھولی گھومتی تھی
تو لازمی تقریباً ہر نمازی کی کوشش ہوتی تھی کچھ نہ کچھ جیب سے نکال کر دے، اور دینے کا اس وقت مزاج ایسا تھا کہ لوگ اپنی مٹھی میں لے کر مٹھی اندر جا کر کھول دیتے تاکہ پتہ نہ چلے کسی کو کہ میں نے کتنا دیا ہے۔ بچپن میں مجھے سمجھ نہیں آتی تھی یہ کیا عجیب سی ایک بات ہے کہ مٹھی میں بند کر کے اندر جا کر، میں تو پتہ نہیں کوئی ایسی دینے کا شاید طریقہ یہ ہوتا ہوگا۔ بڑے ہوتے گئے تو پھر سمجھ آئی کہ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے، لیکن اب تھوڑا مزاج چینج ہو گیا۔ اب لوگ اوپر سے وہ نوٹ، تھوڑا بڑا نوٹ تو اوپر سے کر کے ڈالتے تاکہ پتہ چلے جناب نے اتنا پیسہ دیا ہے۔ یہ تو ریاکاری ہے، اس سے بچنا چاہیے۔ تو بہرحال نفلی طور پر کچھ نہ کچھ خرچ کرتے رہنا چاہیے۔ جمعہ کے دن میں عرض کر رہا تھا کہ اس میں کوشش کریں کہ لازمی کچھ نہ کچھ خرچ کیا کریں، کسی غریب کو دے دیا کریں، کسی کو دوا کی ضرورت ہو میڈیکل سے وہ چیز لے کر دے دیا کریں، اپنے پڑوسی کے گھر کچھ چیز پکا کر بھجوا دیا کریں، اور اپنے کسی دوست کے گھر میں دعوت کر لیا کریں، اس کو کھلا دیا کریں۔ بھوکے کو کھلانا تو ثواب ہے نا، غریب کو کھلانا ہی ثواب نہیں، مالدار بھوکے کو کھلانا بھی ثواب ہے۔ ٹھیک ہے، تو کھلائیں گے تو لوگ آپ کو پسند کریں گے، صرف کھانے والے نہ بنے، کھلائیں گے تو انشاءاللہ اس سے آپ کو فائدہ حاصل ہوگا۔ اچھا، اس آیت میں فرمایا انبتت سبع سنابلا، کہ دانے نے 7 بالیاں اگائیں۔ حالانکہ بالیاں گندم اگاتا کون ہے؟ اونچی آواز سے، کتنا خوبصورت نام ہے، کون اگاتا ہے؟ اونچی آواز سے، اور اونچی آواز سے، اللہ۔ جب یہ نام میں کہوں نا تو بلند آواز سے لیا کریں، محبت والا نام، اس سے بڑھ کر کائنات میں کوئی خوبصورت نام ہی نہیں ہے۔ کوئی لفظ اللہ سے زیادہ خوبصورت کائنات میں کوئی نام ہے؟ اونچی آواز سے بولیں تو پھر محبت سے لیا کرے نا۔ کیا نام ہے؟ اللہ۔ میں نے رات میں ایک جگہ بیان کیا تھا تو میں نے وہاں اس کی تکرار بھی کروائی، اور وہاں میں نے ویسے اس وقت دل میں بات آئی تو میں نے بول دی، تو بھی آئی ذہن میں نے کہا آپ کو بھی سنا دوں۔ مجھے خود ذاتی طور پر بڑا مزہ آیا کہ جب دل پریشان ہو، ٹینشن میں ہو، مصیبت میں ہو، دل کسی چیز میں نہ لگ رہا ہو، آنکھیں بند کر کے بس صرف اتنا کہا کرے، اللہ 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 اللہ۔ یہ بھی طریقہ ہے، لیکن اللہ، دل میں سکون آپ کے پیدا ہوگا، دل کی گہرائیوں کے اندر رب کا نام جب جائے گا نا تو دیکھیے گا ٹینشن ساری آپ کو، پریشانی آپ کی انشاءاللہ ساری دور ہو جائے گی۔ پریشانی دور کس نے کرنی ہے؟ ٹینشن دور کون کرتا ہے؟ مصیبتیں دور کون کرتا ہے؟ اولاد کون دیتا ہے؟ بارش کون برساتا ہے؟ نافرمان اولاد کو فرما بردار کون بناتا ہے؟ اولاد بے اولادوں کو اولاد کون عطا کرتا ہے؟ بے روزگاروں کو روزگار کون دیتا ہے؟ روزی میں برکت کون دیتا ہے؟ تو جب سب کرتا اللہ ہے تو اللہ کا نام لینے میں پھر کنجوسی تو نہیں ہونی چاہیے نا، ہے؟ اللہ ہمیں اپنی سچی محبت عطا کرے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ آیت میں فرمایا انبتت سبع سنابلا، دانے نے 7 بالیاں اگائیں۔ حالانکہ بالیاں ہے، گندم ہے، یہ تو اللہ اگاتا ہے۔ قرآن کہتا ہے کہ دانے نے بالیاں اگائیں۔ تو یہاں پر مسئلہ یہ ہے کہ یہ مجازی طور پر نسبت دانے کی طرف کی گئی، حقیقتاً اگاتا اللہ ہے۔ اس سے پتہ یہ چلا کہ مجازی نسبت کرنا یہ جائز ہے۔ شفا کون دیتا ہے؟ اونچی آواز سے۔ لیکن ہم ڈاکٹر کے پاس جائیں، ڈاکٹر انجیکشن لگائے یا ڈاکٹر دوا دے تو ہم کیا کہتے ہیں؟ کس نے شفا دی؟ ڈاکٹر نے۔ یہی ہوتا نا، فلاں کے ہاتھ میں بڑی شفا ہے، کوئی بات نہیں کہہ سکتے ہیں۔ شفا ڈاکٹر کے ہاتھ میں رکھی کس نے؟ اللہ نے۔ حقیقتاً شفا رب دیتا ہے، رب نے قرآن میں بیان کیا ہے۔
اللہ کے نبی فرماتے ہیں وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، اور جب میں بیمار ہوتا ہوں تو وہی اللہ مجھے شفا دیتا ہے، شفا رب دیتا ہے۔ لیکن دنیاوی اعتبار سے ہم مجازی نسبت کر دیتے ہیں، بھئی ہمارے مکان کا مالک کون ہے؟ اونچی آواز سے اللہ ہے نا، بھی ہماری زمینوں کا مالک اللہ ہے نا، لیکن لکھا کیا ہوتا ہے؟ مالک مکان ہے، مالک مکان جی راشد صاحب جی اس مکان کے مالک ہیں، یہ جی فلان بندے جی اس مکان کے مالک ہیں۔ تو زمینوں کا مالک میرا رب ہے۔ قرآن میں پڑھیں جگہ جگہ آپ کو ملے گا للہ ملک السماوات والارض، آسمان و زمین کی بادشاہت کا مالک اللہ ہے، سب اللہ کے لیے ہے۔ جو آج زمین جس مکان پر آپ کا نام لکھا ہے، آپ سے پہلے کس کا نام لکھا تھا؟ آپ کے والد کا نام لکھا تھا، ان سے پہلے کس کا نام تھا؟ دادا کا نام ہوگا، اس سے پہلے اور دادا کا نام ہوگا۔ تو اصل مالک کون ہے؟ مالک اللہ ہے، لیکن اللہ نے کاغذوں میں آپ کو مالک بنا دیا ہے، اور آپ کاغذوں کے مالک بن کر آپ خود کو مالک و مختار سمجھنے لگے۔ اللہ ہمیں ہمیشہ یہ سوچ عطا کرے کہ ہم فانی ہیں، باقی میرے رب کی ذات ہے۔ ایک اور بات یاد رکھیے گا کہ نیک اعمال یہ سارے ایک جیسے ہی ہوتے ہیں، جیسے خرچ کرنا، عام بندہ خرچ کرے، کوئی خاص بندہ خرچ کرے، خرچ کرنا تو ایک جیسا ہے، لیکن اخلاص کی وجہ سے ثواب میں کمی زیادتی ہوتی ہے۔ کوئی زیادہ اخلاص کے ساتھ اللہ کے راستے میں مال خرچ کرے گا، اسے زیادہ ثواب ملے گا، ٹھیک ہے؟ اب کوئی دکھاوے کے لیے خرچ کرے گا تو اسے تو ثواب نہیں ملے گا۔ حدیث پاک میں آتا ہے، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اخلص دینک یکفک العمل القلیل، اپنے دین میں مخلص ہو جاؤ، تھوڑا عمل بھی کافی ہو جائے گا، دین میں مخلص۔ اسی طرح فرمایا کہ اگر تم میں سے کوئی احد پہاڑ کے برابر سونا اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرے تو اس کا ثواب میرے کسی صحابی کے ایک مد یعنی ایک چھوٹی سی مقدار بلکہ آدھا مد خرچ کرنے کے برابر بھی نہیں ہو سکتا۔ صحابی رسول ایک مٹھی کے اندر جو یا گندم یا آٹا صدقہ کرے، اور عام بندہ احد پہاڑ کے برابر آٹا صدقہ کرے تو اس کا احد پہاڑ کے برابر صدقہ کرنا صحابی کے ایک مٹھی گندم یا جو کے برابر بھی نہیں ہو سکتا۔ کیوں؟ یہ صحابی رسول ہے۔ تو اس لیے اخلاص کے ساتھ اللہ کے راستے میں خرچ کیجیے۔ اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی۔